ہر وقت ہم صرف ریاست کو ہی بلیم کرتے ہیں. ہمیں صرف اپنی حکومت سے گلا اور شکوہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری حکومت فلسطین کی مدد نہیں کر رہی. ہم اپنی ملٹری کو بلیم کرتے ہیں, اپنی ڈیفنس فورسز کو بلیم کرتے ہیں, اپنے سیاستدانوں کو بلیم کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ بطور شہری ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں, شاید ہماری حکومت مدد نہیں کر رہی, شاید ہماری ملٹری ہی غلط ہے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے مدد کی بھی ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی خفیہ مدد بھیجی ہو. لیکن یہ ایک ریاست ہے اور ریاست اپنے کچھ معاملات کو راز رکھتی ہے. ریاست ہر مسئلہ, ہر معاملہ عوام کے سامنے اشکار نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ریاست ہے. لیکن بطور پاکستانی شہری ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, بطور شہری ہم میں جو طاقت ہے, ہم جو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں, اتنا نظام بھی نہیں بجا سکتا, اتنا ہمارے ڈیفنس فورسز بھی نہیں بجا سکتے ہیں. کیسے؟ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے, وہ ہے بائیکاٹ. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بائیکاٹ کیا ہے, بائیکاٹ کسے کہتے ہیں, بائیکاٹ سے ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ کیسے بجا سکتے ہیں, بائیکاٹ سے فلسطین کو کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات, بائیکاٹ کیا ہے, بائیکاٹ کہتے کسے ہیں. سوچو ایک دکاندار یا ایک مارکیٹ کسی کمپنی کو کسی پروڈکٹ کا آرڈر دیتا ہے, شیمپو, صابن, ڈٹرجنٹ, وٹ ایور جو بھی ہو. کمپنی اس کو بلک کوانٹٹی میں ڈیلیور کرتی ہے. دکان یا مارکیٹ کیا کرتی ہے, اسے سجاتی ہے اپنے دکان میں, اسے ڈسپلے کرتی ہے, اسے رکھتی ہے. اب باری آتی ہے ہماری یعنی کسٹمرز کی. کسٹمر جاتا ہے اور اس پروڈکٹ کی بجائے کوئی اور پروڈکٹ لیتا ہے. یعنی اس مارکیٹ میں ایک وہ پروڈکٹ پڑا ہے جسے دکاندار نے یا مارکیٹ نے کمپنی سے آرڈر کیا ہے, اور ایک اسی کے الٹرنیٹ ایک اور پروڈکٹ پڑا ہے کسی دوسری کمپنی کا. کسٹمر اس الٹرنیٹو پروڈکٹ کو اس پروڈکٹ پر پریفر کرتا ہے جو کمپنی سے آرڈر کی گئی تھی. مطلب جو دکاندار نے یا مارکیٹ نے کمپنی سے جو پروڈکٹ آرڈر کیا تھا وہ کسٹمر نہیں لیتا, اس کے الٹرنیٹ جو دوسرا پروڈکٹ پڑا ہے مارکیٹ میں وہ لیتا ہے. اور ایسے ہی اس کمپنی کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے. اس کمپنی سے مارکیٹ یا دکاندار کبھی بھی پروڈکٹس نہیں منگواتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پروڈکٹس کوئی بھی نہیں لیتا. اس میں اس دکاندار, اس مارکیٹ کو بھی نقصان ہے اور اس کمپنی کو بھی نقصان ہے. دونوں کی سیلز ڈاؤن ہوتی ہے, دکاندار کی بھی سیلز ڈاؤن ہو گئی اور کمپنی کی بھی سیلز ڈاؤن ہو گئی. سملرلی ایسے ہی اسرائیل کے پروڈکٹس کو نہ لینا اس کو اور اس کی کمپنیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, اس کی معاشی سٹیبلٹی کو برباد کر دیتا ہے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے. بائیکاٹ کر کے ہم بطور شہری کیسے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں. بیفور وی اسٹارٹ, سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ خوراک کے ذریعے سرمایہ کیسے کمائیں گے. 50 سال پہلے ایک تاتاری شخص اپنے کھانے کی ترکیب کو ہیمبرگ لے کر آیا اور اس نے روٹی کے درمیان گوشت رکھ کر کھانا بنانا شروع کر دیا. اس کے بعد 6 سال پہلے امریکہ میں لوئس لنچ نامی آدمی نے اس کھانے کو ہیمبرگر کا نام دے دیا. آپ جلد ہی اس کھانے کو دنیا بھر میں دیکھیں گے. ہر جگہ ہیمبرگر کی دکانیں ہوں گی اور یہ بیچنے والا ہر دکاندار ہمیں اپنی کمائی سے ایک بڑا حصہ دینے کا پابند ہوگا. کیا تمہیں علم ہے کہ مستقبل میں دنیا کے سب لوگ ایک ہی جیسا کھانا کھائیں گے؟ اگر دنیا کے سب لوگ ایک ہی جیسا کھانا کھائیں گے تو اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی؟ ہمیں کیوں پریشانی ہوگی؟ ہمارے ادارے ہی تو وہ کھانا فروخت کریں گے. ہم کپڑے, ساز و سامان سب بنائیں گے. ہم ہر شے کی تجارت کریں گے, مگر ہم ہر ملک کے لیے مخصوص سامان تیار نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ہم انہیں ایک جیسا سامان بیچیں گے تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے. یہ جو بندہ بات کر رہا ہے کہ ہم ہر شے کی تجارت کریں گے, یہ جو ہیمبرگر اور یہ کچھ پروڈکٹس اس نے بتائے, اپنا ایک منصوبہ بتایا, اس بندے کا نام ہے روتشلڈ. یہ پائیدار سلطان عبدالحمید خان کے سیریز کی ایک کلپ ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھائی. اس سیریز میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ یہودی صہیونی اپنی صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز بناتے تھے, ان کی کیا کیا اسٹریٹجیز تھی اور ان کے کیا کیا منصوبے تھے. اب یہ جو روتشلڈ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم ہر شے کی تجارت کریں گے. جیسے اس نے اس کلپ میں ہیمبرگر بتایا, KFC, میکڈونلڈز, کولگیٹ, ٹک, لیز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ہم بہت سارے پروڈکٹس دیکھتے ہیں. صبح اٹھتے ہی آپ جس صابن سے وضو کرتے ہیں وہ اسرائیل کا ہے. جس ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کو آپ یوز کرتے ہیں وہ اسرائیل کا ہے. آفس جاتے وقت آپ جو پرفیوم لگاتے ہیں, جو پرفیوم یوز کرتے ہیں
वो इसराइल का है। नाश्ते में आप और आपकी फैमिली जो ब्लू बैंड खाती है, जो ब्लू बैंड यूज करती है, वो इसराइल का है। खाने में आप जो एक्वाफिना प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं, वो इसराइल का है। जो बैग आप अपने बच्चों को दिलाते हैं नाइकी ब्रांड के, वो इसराइल का है। मेहमानों को आप जो कोक और 7 अप पिलाते हैं, वो इसराइल का है। इवन आप जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वो इसराइल के हैं। क्या क्या नहीं है इनका, मतलब हमारा सारा दिन इन्हीं मलगूनों के प्रोडक्ट्स को यूज करते गुजर जाता है। अब आप ही मुझे बताएं, अगर हम कोलगेट की जगह सेंसोडाइन खरीदते हैं और यूज करते हैं, अगर हम परफ्यूम्स में जुनैद जमशेद, बोनेंजा या जनान स्पॉट जैसी परफ्यूम्स को खरीदते हैं और यूज करते हैं, अगर हम नाश्ते में ब्लू बैंड की जगह नूरपुर या कोई और लोकल पाकिस्तानी बटर ब्रांड को खरीदते हैं और यूज करते हैं, उसे खाते हैं, अगर हम एक्वाफिना की जगह पकोला या आइस माउंटेन को खरीदते हैं और यूज करते हैं, अगर हम अपने बच्चों को खादी और बोर्जन के बैग दिलाए रदर देन नाइकी, मेहमानों को अगर हम गोरमे कोला या लेमन अप पिलाएं रदर देन कोक एंड 7 अप, और कपड़े हम लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स के यानी खादी, गुल अहमद और बोर्जन के पहने, तो क्या पाकिस्तान में कभी दोबारा इसराइली प्रोडक्ट्स आ सकते हैं? क्या वो नापाक रियासत जिसको अपनी मईशत पे इतना फख्र है, क्या उसकी मईशत बर्बाद नहीं हो जाएगी? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल। अगर 25 करोड़ आवाम उनके प्रोडक्ट्स को लेगी नहीं, उनका यूज ही नहीं करेगी, तो क्या कभी दोबारा पाकिस्तान में उनके प्रोडक्ट्स का आना मुमकिन है? नो। लेकिन इसराइल तो बर्बाद हो जाएगा, बट फलस्तीन पे इसके क्या मुस्बत असरात हो सकते हैं? फलस्तीन को इससे क्या फायदा है? ये नापाक रियासत इसराइल जो माशी लिहाज से ताकतवर है, उसको असलहा लेने और अपना असलहा बनाने में कोई दुश्वारी, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बाइकॉट से इनकी मईशत बर्बाद होती है, तो ये न सिर्फ अपना असलहा लेने और बनाने में बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे, बल्कि उनको अपनी इस नापाक मुट्ठी भर रियासत को चलाने के लिए अपना ही असलहा बेचना पड़ेगा दूसरे ममालिक को। यानी मुख्तसरन ये है कि जिस ताकत के भरोसे वो जमीन में फसाद कहलाते हैं, उस ताकत से वो बुरी तरह से हाथ धो बैठेंगे इंशाल्लाह। अब इसके अलावा बाइकॉट से हमारे पाकिस्तान को भी बहुत फायदा है। पाकिस्तान को कैसे फायदा है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इंशाल्लाह इस टॉपिक के हवाले से मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें कि पाकिस्तान को बाइकॉट से कैसे फायदा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ऐसी मोटिवेशनल, स्ट्रेटेजिकल और पॉलिटिकल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।